اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا رکھے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں، یعنی جنہوں نے بتوں کو اپنا والی بنایا ہے، دوست بنایا ہے، ان بتوں کو وہ پوجتے ہیں اور خدا اور معبود سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں، یعنی ان مشرکین کے اعمال، افعال، کام سب اللہ کے سامنے ہیں، وہ انہیں بدلہ دے گا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں، یعنی آپ سے ان کے کاموں کا سوال نہ ہوگا، ان کے افعال کا مواخذہ آپ سے نہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یوں ہی ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن وحی بھیجا کہ آپ ڈرائیں سب شہروں کی اصل مکے والوں کو اور جتنے مکے کے گرد ہیں۔ شہر مکہ پوری دنیا کے سینٹر میں ہے، تو مکے شریف والوں کو ڈرائیں اور جو مکے کے ارد گرد ہے، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو، یعنی تمام عالم کے لوگ، ان سب کو آپ ڈر سنائیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے، اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں، یعنی قیامت کے دن سے آپ ڈرائیں جس میں اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین اور اہل آسمان اور اہل زمین سب کو جمع فرمائے گا۔ اس جمع کے بعد پھر سب متفرق ہوں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں ہوگا، وہ فریق فی السعیر، اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک دین پر کر دیتا۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے اسلام کی توفیق دیتا ہے۔ یہ جو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک دین پر کر دیتا، سب مسلمان ہوتے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کئی مرتبہ یہ مراد ہم سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو دنیا کو دار الامتحان، دار العمل نہ بناتا، اور انسان کو یہ اختیار ہی نہ ملتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکے۔ جس طرح فرشتے ہیں، فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کے لیے دنیا کو دار العمل، دار الامتحان بنایا، دونوں اختیارات دیے۔ جسے جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے وہ جنت کا راستہ اختیار کرے، جیسے جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے وہ جہنم کا راستہ اختیار کرے۔ جیسے امتحانی روم میں پیپر میں ہر طرح سے لکھنے کی اجازت ہوتی ہے، نتیجہ بعد میں دیا جاتا ہے، تو اسی طرح دنیا کا نتیجہ آخرت میں سنایا جائے گا۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ہے، یعنی ظالموں کو، کافروں کو کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں، ظالموں کا نہ کوئی دوست آخرت میں ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا اللہ کے سوا اور والی ٹھہرا لیے ہیں؟ اللہ کے سوا اور لوگوں کو یہ دوست بناتے ہیں۔ دیکھیں، کسی کو دوست بنانے میں حرج نہیں ہے، اولیاء مطلب دوست، کسی کو دوست بنانے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہاں مراد ہے اللہ کے مقابلے میں دوست، کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان دوستوں کی خاطر، اور یہاں بت مراد ہیں، یعنی کفار نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا والی دوست بنا لیا ہے، اور یہ باطل ہے۔ فاللہ هو الولی، تو اللہ ہی والی ہے،
وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى اور وہ مردے زندہ کرے گا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اسی کو والی بنانا چاہیے، اسی سے دوستی کرنی چاہیے، اسی کے حکم پر چلنا چاہیے۔ سورہ شورى کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔